تراویح کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح کی نیت۔ اولاً تو یہ یاد رکھیں کہ زبان سے تراویح کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ دل سے بھی اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کافی ہو جائے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر ہر 2 رکعت کے لیے، تراویح کی ہر 2 رکعت کے لیے نیت کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ شروع سے ہی نیت کر لیں ساری 20 رکعت کی اور بیچ میں کوئی دوسرا کام نہ کریں، آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے یا پھر گھر ور کو ہو کر آ کے، تو پھر آپ کی وہی ایک نیت کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دوسری جگہ چلے گئے تو پھر آپ کو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، لیکن زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کر رہے ہیں تو اس طریقے سے نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت وقت عشاء کا پیچھے امام کے، اور اگر امام صاحب نہیں ہے تو پھر پیچھے امام کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنے ہی سے نیت کافی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، تراویح کی دعا، جو 4 رکعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دعا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس دعا کو پڑھنا کوئی ضروری ہے، اس کا التزام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حفاظ بہت زیادہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ لگی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو اچھی بات ہے، پڑھ لیں آپ، لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ دوسری دعائیں پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ قل واللہ احد پڑھنے لگو وہاں پر بیٹھ کر کے، چل جائے گا، اور کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی کوئی ہونا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، کئی حضرات میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ صاحب ہم قرآن شریف سن رہے ہیں، قرآن شریف سننا ضروری ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہاں ایک طرف جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن شریف سنتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن شریف کی توہین ہے، آپ قرآن شریف سن نہیں رہے، یہ قرآن شریف کی توہین ہے کہ آپ جو تراویح میں چل رہا ہے آپ اس کو نہیں سن رہے، اس کو اگنور کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے اور بات چیت کر رہے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری میں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں آپ، لیکن قرآن شریف سننا چاہیے تراویح کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ویسے آپ قرآن شریف سننا آپ کا ہو ہی نہیں رہا، الٹی آپ کی توہین ہو رہی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ آپ باہر ہیں، ابھی آپ امام صاحب کے ساتھ تراویح میں نہیں ہیں، کہ ایسے میں امام صاحب نے سجدہ کر لیا، آیت سجدہ پڑھ دی، سجدہ تلاوت، اور سجدہ تلاوت کر لیا، تو ہمارے اوپر جو باہر ہے ابھی امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ ہوگا یا نہیں؟ تو سنیں، اس میں یاد رکھیں، اگر آپ نے امام صاحب کے ساتھ فوراً نیت باندھ کر کے سجدہ کر لیا تو آپ کا سجدہ ہو گیا، لیکن اگر امام صاحب نے سجدہ کر لیا اب اس کے بعد آپ جا کر کے نیت باندھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سجدہ ضروری نہیں ہے، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں۔ اور اگر آپ نے نیت باندھی نہیں امام صاحب کے ساتھ، آپ نے بس باہر ہی سجدہ آیت سجدہ سنی تھی، تو اب ایسی صورت میں آپ کے اوپر بعد میں سجدہ کرنا ضروری ہے، الگ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، مستورات کی جماعت، مستورات کی تراویح۔ تو اولاً تو یاد رکھیں کہ مستورات کے لیے جماعت سے تراویح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر انفراداً بھی علم ترا سے پڑھ لیں، اور اگر علم ترا یاد نہیں ہے، علم ترا سے پوری 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، تو 2 صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں کوئی بھی، تو ان 2 صورتوں کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو جماعت سے نماز نہ پڑھ پا رہا ہو، تراویح نہ پڑھ پا رہا ہو، تو آپ 2 صورتیں پڑھ لیں، الگ علم ترا سے یاد ہے تو علم ترا سے پڑھ لیں، تو انفرادی پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ جماعت سے پڑھ رہی ہیں، مستورات اگر جماعت سے پڑھ رہی ہیں، تو حافظ جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ہونا ضروری ہے، 1-2 مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد نہیں ہے تو پھر عورتوں میں کوئی اس کی ماں، بہن یا اس کی اہلیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہے، نہ تو اس کے ساتھ مرد ہو اور نہ ہی مستورات میں کوئی اس کی محرم ہو، تو پھر اس طرح سے جماعت کرنا، نماز پڑھانا مکروہ ہے، تراویح پڑھانا مکروہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ آخری مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز چل رہی ہے تراویح کی، لیکن ہم سے رکعت چھوٹ گئی، تو رکعت اگر چھوٹ جائے تو ایک کام کریں کہ اس کو یا تو امام صاحب کے ساتھ مل جائیں آپ، اور جس طریقے سے عام نمازیں ہم بعد میں 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہم بعد میں پڑھ لیں، جو قرآن شریف امام صاحب نے پڑھا ہے وہ ہمیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے بالکل چھوڑ دیا، امام صاحب کے ساتھ آپ شریک ہی نہیں ہوئے، تو آپ جب پوری مکمل 20 رکعتیں ہو جائیں امام صاحب کی، تو بعد میں آپ الگ سے 2 رکعت پڑھ لیں، کافی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، بس وہیں پر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ نے نماز شروع کر دی تھی اور پھر توڑ دی تو پھر ان 2 رکعت کو آپ کو بعد میں پڑھنا پڑے گا۔